أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے. انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا. درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. اللہ کی بے شمار لگاتار مسلسل اور بہم رحمت نازل ہوں ان انصار اور مہاجرین صحابہ کرام پہ جو ہر حالت، ہر کیفیت، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے رہے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے رہے، آپ کے سفر میں ہم سفر رہے، حضر میں ہم حضر رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کا ساتھ عطا فرما دے. حضرات صحابہ کرام ہماری عقیدت کا مرکز ہیں. حضرات صحابہ کرام ہماری محبت کا مدار ہے. ہر وہ چیز جس سے ہمارے پیغمبر سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، وہ ہماری بھی محبوب ہو گئی. وہ شخصیات ہوں، وہ اشیاء ہوں، وہ مقامات اور جگہیں ہوں جن سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، وہ ہماری محبوب ہو گئی. یہ ہے ہماری محبت کا معیار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے وہ ہمارا محبوب ہے. وہ مکہ ہو، وہ مدینہ ہو، وہ ابو بکر ہو، وہ عمر ہو، وہ عثمان ہو، وہ علی ہو، وہ انصار ہو، وہ مہاجرین ہو، رضوان اللہ علیہم اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے محبت کی وہ ہماری محبتوں کا محور ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. اور جن سے آپ نے محبت کی، جو آپ کے دائیں بائیں رہے، خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ رہے، تنگی میں اور خوشحالی میں آپ کے ساتھ رہے، اندرون مدینہ اور بیرون مدینہ آپ کے ساتھ رہے، جنہوں نے مکہ میں آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے مدینہ میں آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے بدر میں آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے احد کے اندر آپ کا ساتھ دیا، جنہوں نے خندق کے اندر آپ کا ساتھ دیا. کسی بھی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. کل کائنات میں صرف ایک ہی جماعت ہے جو معصوم ہے، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور وہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت ہے. اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام براہ راست ان کی نگرانی فرما رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید کے کئی مقامات پہ آپ یہ مشاہدہ اور مطالعہ کر سکتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قل فرمایا، قل، ایک ہی جگہ پہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ قل،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کو یہ جواب دیجئے، ان کو یہ جواب دیجئے، اب آپ نے یہ کہنا ہے، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس بات کا یہ جواب ہے۔ اور جہاں پہ کسی ایک جگہ پہ کئی دفعہ یہ لفظ کل اور کلمہ کل آ جائے، سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ مقابلے کے اندر بڑی شدت پائی جا رہی ہے۔ ادھر سے اللہ ذوالجلال والاکرام رہنمائی فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف سے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا ابلاغ کر رہے ہیں۔ یہ وہ بنیادی سبب ہوتا ہے۔ علماء امت کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے، اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس کی گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہتا، کہ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اجتہاد کبھی خطا پہ قائم نہیں رہ سکتا، فوراً اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی اصلاح فرماتے ہیں، اور جو وحی ہوتی ہے اس کی ابتدا بھی حق پہ ہوتی ہے، انتہا بھی حق پہ ہوتی ہے۔ اور ان کے علاوہ حضرات صحابہ کرام ہو یا کوئی اور ہو، ان تمام سے غلطیوں کا صدور ہوا ہے، گناہوں کا صدور ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیے، بڑے بڑے گناہ ان سے سرزد ہوئے، زنا کا جرم ان سے سرزد ہوا، میدان جنگ سے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، اس غلطی کا صدور ان سے ہوا، اگرچہ اللہ نے بعد میں معاف کر دیا، علیحدہ بات ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کی غلطیوں کے پیچھے پڑنا یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، علی رؤوس الاشہاد کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی غلطیوں کے پیچھے پڑنا یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اپنی عدالت قائم کر کے ایک طرف ایک گروہ کو، صحابہ کے ایک گروہ کو کھڑا کرنا، اور دوسری طرف صحابہ کے دوسرے گروہ کو کھڑا کرنا، اور یہ فیصلہ کرنا لوگوں کے سامنے کہ یہ حق پہ تھا، یہ باطل پہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے، حضرات صحابہ کرام کی جو عظمت ہے ہمارے دلوں سے جاتی رہی ہے۔ لوگوں کے منہوں سے آپ سنیں گے جو اپنے آپ کو تقوی کا پہاڑ سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی عدالتیں لگاتے ہیں، جی انہی کے منہوں سے سنو گے معاویہ نے یہ کہا، ابو سفیان نے یہ کیا، مغیرہ بن شعبہ نے یہ کیا، عمرو بن عاص نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ زبان کیوں آگے بڑھی؟ یہ ایک گز کی زبان کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ ہم صحابہ اکرام کی غلطیاں، کوتاہیاں اور خامیاں ڈھونڈنا شروع ہوئے، اور ان خامیوں کو ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، جس کے نتیجے میں حضرات صحابہ اکرام کی عظمت ہمارے دلوں سے جاتی رہی۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ صحیح بخاری 3673 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتیوں تمہارے لیے پیغام ہے، رسول کا نام لینے والوں تمہارے لیے پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کے عیوب نہ تلاش کرو، میرا صحابہ کے نقائص نہ تلاش کرو۔ انسانوں کی طرح وہ انسان ہے، انبیاء کے بعد بلا شبہ سب سے افضل ترین ہے، لیکن انسان ہے، انسان کی فطرت کے اندر خطا موجود ہے، لیکن نبی کے جو اصحاب ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے بحیثیت نبی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بڑی بڑی باتیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ جو ہی محرم شروع ہوتا ہے ہمارے یہی کام اور کارنامے جن کو ہم سمجھتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے۔
صحابہ کرام کی غلطی کو اچھالنا، عام لوگوں کے منہوں کے اندر ان کی باتوں کو ڈالنا، عام لوگوں کو زبان دینا، یہ بہت ہی گمراہی کا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب ارشاد فرمائی؟ لا تسبوا اصحابی۔ اس کا پس منظر آپ ذرا دیکھیے، دو صحابہ ہیں، ایک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں یا فتح مکہ پہ مسلمان ہوتے ہیں۔ دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہے، قدیم الاسلام ہے۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، خالد بن ولید جوان ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذرا دار بات ہے کہ بڑھاپے میں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نامناسب سی بات کہتی۔ ظاہر بات ہے جو ہم عصر یا ہم زمانہ ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اپنے سامنے والے کا، اپنے مخاطب کا وہ رتبہ نہیں ہوتا جو رتبہ بعد والے لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا خالد لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابی کو کہا جا رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا، فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اے خالد بن ولید، اگر تم ایک پاؤ اناج، گندم، کھجور جو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس طرح نہیں، الٹ ہو گیا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر خالد بن ولید تم سونا خرچ کرو۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ تقریباً 7 کلومیٹر لمبا ہے اور تقریباً 2.5 کلومیٹر چوڑا ہے، 350 میٹر بلند ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے اس پہ کتنے ہزار کنٹینر سونے کے آئیں گے اس جگہ کے اندر۔ احد پہاڑ کے ہجوم کے اندر کتنے ہزار، شاید کہ دنیا کے اندر اتنا سونا بھی موجود نہ ہو۔ آپ نے کہا اے خالد تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور دوسری طرف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آدھا کلو یا آدھے کلو کا آدھا کلو، ایک پاؤ جس کو ہم بولتے ہیں، ایک پاؤ اناج خرچ کرے، گندم خرچ کرے۔ اگر 100 روپے کلو گندم ہو، 25 روپے عبد الرحمن بن عوف خرچ کرے، تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کرو۔ خالد بن ولید تم عبد الرحمن بن عوف کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے۔ دونوں صحابی ہیں، فرق کہاں پہ پڑا؟ قدیم الاسلام ہے عبد الرحمن بن عوف، جنہوں نے اسلام کو تب تھاما جب اسلام اجنبی تھا، جنہوں نے اسلام کو تب اپنایا جب اسلام اجنبی تھا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ کندھا تب لگایا جب اپنے بھی بیگانے ہو رہے تھے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے ساتھ تب پاؤں ملایا جب کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو اس زمانے کے لوگ تھے۔ فرمایا اگر وہ ایک پاؤ اناج خرچ کرے، خالد بن ولید تم فتح مکہ پہ مسلمان ہوتے ہو، تم احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر کے اس ایک پاؤ اناج کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ابو بکر صدیق ہو، عمار بن یاسر ہو، زید بن حارثہ ہو، مقداد بن عمر ہو، عثمان بن عفان ہو، بلال حبشی ہو، یہ سب قدیم الاسلام ہیں، پہلے مسلمان ہونے والے ہیں تب اسلام اجنبی تھا۔ عبد الرحمن بن عوف ہو، یہ پہلے مسلمان ہونے والے ہیں۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. لوگوں بات سنو، ایک صحابی میرے اس صحابی کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو پہلے مسلمان ہوا ہے. ایک امتی کیسے میرے عبد الرحمن بن عوف کے اجر و ثواب کا مقابلہ کر سکے گا؟ خالد بن ولید بھی صحابی، عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی. خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف کے اجر و ثواب کا جب مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تابعی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا یا خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالی عنہم یا کسی اور صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. سنیے ہمارا عقیدہ کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ دیدار کر دیا، دور سے دیکھا کہ آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، یہ بندہ کل کائنات سے افضل ہو گیا، ہر اس تابعی سے افضل ہو گیا، ہر انسان سے یہ افضل ہو گیا جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ حالت ایمان کے اندر دیدار کر لیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا. یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع سے چلتا آیا ہے. لوگوں کو ان کی منقبت، ان کی فضیلت، ان کا شرف اور رتبہ یہ برداشت نہیں ہوتا. صحیح بخاری کی روایت ہے، 3698 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے. عثمان بن موہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مصر سے آدمی آیا اور آ کر اس نے حج کیا. حج کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ حرم کے اندر یا مکہ کے اندر یا کسی جگہ پہ لوگوں کا ہجوم ہے. کہا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ قریش ہے. کہا ان کے اندر جو بزرگ ہیں وہ کون سی شخصیت ہے؟ کہا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. کہنے لگے بڑا مقام اور رتبہ ہے. جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں لوگ ہمتن گوش ہو کے ان کی بات سماعت کرتے ہیں. یہ بندہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا جی میرے کچھ سوالات ہیں. بعض لوگ شرارتی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، 5-10 مسئلوں پہ ان کی تحقیق ہوتی ہے. وہ جس مسجد میں جاتے ہیں، جس امام کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے وہ لسٹ رکھ دیتے جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. بس ان کا مبلغ علم و 5-10 مسئلے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہمارا یہ بڑا تجربہ ہے. ایک بندہ ہمارے پاس آیا جی فلاں مفسر نے تفسیر ٹھیک نہیں کی، فلاں جو مترجم ہے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، یہ ہے وہ ہے. ہمارے دوست کہنے لگے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی عربی ترکیب سنائیے. اب دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ مجھ سے کیسا سوال ہو گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے اس کے اندر برکت ڈالیے. یہ لے کر سوالات لے کر لوگوں کے سامنے رکھنا، کسی امام مسجد کو پکڑ کے اس کے سامنے رکھ دینا، وہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے مجھے اس کا علم نہیں جی آپ جواب دیں جی آپ بتائیں جی آپ بتائیں جی، یہ بالکل یعنی غیر مناسب سی بات ہے. وہ بندہ بھی آگے بڑھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا جی مجھے کچھ اشکالات ہیں. آپ نے کہا بولو. کہنے لگے مجھے پہلا اشکال یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عثمان بن عفان یہ جنگ بدر سے جنگ احد سے بھاگ گئے تھے. جب کفار نے حملہ کیا تو ظاہر بات ہے صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بامشکل بچے. کفار آپ کے ارد گرد پہنچ چکے، آپ پہ حملہ آور ہو رہے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقریباً 7-10 شاہینوں کو
کفار کے گرگسوں سے لڑوایا. آپ نے کہا کون ہے جو محمد کا دفاع کرے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وعدہ کرتا ہے جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا. انصار آگے بڑھتے گئے. ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید. تقریباً 7 انصاری شہید ہوئے. حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے ساتھ ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ کے ساتھ ہے، 1-2 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہے، باقی صحابہ اکرام بکھرے پڑے ہیں. کہنے لگے جی یہ بھاگ گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جی اچھا یہ میرا دوسرا سوال ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں غیر حاضر تھے. کہنے لگے جی میرا تیسرا سوال ہے. بیعت رضوان جب ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان اس میں بھی شریک نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی جب اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان جنگ احد سے بھاگ گئے، میدان بدر میں شریک نہیں ہوئے اور بیعت رضوان کے اندر شریک نہیں ہوئے، خوشی سے کہنے لگا اللہ اکبر. صحیح بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ اکبر کہنے لگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے بات سن اے مصری میرے بات سن. کہنے لگے کہ بات یہ ہے پہلا تمہارا اعتراض کہ یہ جنگ احد سے بھاگ گئے تھے. ہاں ایسا ہی ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. جتنے بھی صحابہ کرام جنگ احد سے بھاگ کر مدینہ طیبہ آ چکے تھے جن کے اندر حضرت عثمان بھی، اللہ فرماتے میں نے سب کو معاف کر دیا. قرآن بول رہا ہے، قرآن کی گواہی موجود ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے معاف کر دیا، اس میں نے عرض کیا انسان ہے نا، انسان ہے خوشی غمی سے ضرور متاثر ہوتا ہے، انسان ہے تنگی اور خوشحالی سے ضرور متاثر ہوتا ہے. کہنے لگے دوسرا مسئلہ کہ جنگ بدر میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ اور اسامہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں دونوں ہی یہیں پر رہیے. عثمان جنگ بدر میں جو مال غنیمت ملے گا اس مال غنیمت سے آپ کو حصہ بھی ملے گا. اور دوسری چیز جنگ بدر میں جو مجاہدین ہیں جو غازیان ہیں جتنا اجر و ثواب ان کو ملے گا عثمان تمہیں بھی ملے گا. جب صاحب شریعت صاحب وحی پیغمبر دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو اپنے حکم سے مدینے کے اندر ٹھہرا رہے ہیں تو عثمان کا وہاں پہ ٹھہرنا ہی بنتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. اور یاد رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کا ارشاد ہی شریعت ہے. جو آپ نے حکم فرما دیا وہ شریعت ہے. آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان کے لیے جو شریعت متعارف کروائی فرمایا تم نے یہیں پر رہنا ہے، ہمارے ساتھ جہاد پہ نہیں آنا ہے، مال غنیمت بھی ملے گا، اجر و ثواب کے اندر بھی شریک ہوگے. تسلی ہوئی. کہنے کہ اب تیسری بات کی طرف چلتے ہیں. بیعت رضوان کے اندر کیوں نہیں شریک ہوئے؟ عبداللہ بن عمر کہنے کے بعد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں. آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر کفار سے بات چیت کے لیے مذاکرات کے لیے میں تمہیں بھیجتا ہوں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کا میں آپ کو بتاتا ہوں مکہ میں ان کا بھرم ہے اور سبھی ان کی شخصیت کے اور ان کی دیگر خوبیوں کے قائل بھی ہے اور وہ حضرت عثمان بن عفان ہے. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے. حضرت عثمان کو بھیج دیا گیا. پیچھے بیعت رضوان ہوئی.
یہ بھیجنے والے کون ہیں؟ یہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں عثمان کے لیے شریعت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے کہ عثمان تم سفارت کاری کے لیے مکہ مکرمہ میں جاؤ اور ان سے جا کر بات کرو، ہم تم سے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہدی بھی ہے۔ اور پیچھے بیعت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو لوگوں کے سامنے کیا اور کہا ہاذہ ید عثمان۔ لوگوں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دایاں ہاتھ ہے اس وقت، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ نہیں ہے، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دایاں ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کیا، کہا یہ بھی عثمان کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کی طرف سے اپنی طرف سے بیعت کر لی کہ جتنے بھی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، اطاعت کی بیعت کی، آپ کے ساتھ مرنے اور جینے کا فیصلہ کیا، ان کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ ابھی بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں بات آئی کہ لا یذل ربی ولا ینسا، اللہ نے یہ اہتمام کیوں کروایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ ہے، آپ نے کہا یہ عثمان کا دایاں ہاتھ ہے، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو لیا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، آپ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس لیے بیعت کی کہ اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراض کرنے والے ہوں گے۔ اس مصری کے تینوں اعتراض، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مظلوم مدینہ، شہید مدینہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھے۔ عبداللہ بن عمر نے جب اس کا تنزیہ کلمہ جو اس نے اللہ اکبر کہہ کر کہا، کہنے لگے کہ اے مصری، مکہ سے، سعودیہ سے اب تم مصر جا رہے ہو، جہاں عثمان کے بارے میں یہ اعتراضات پیش کرنا کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، احد میدان کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ آئے، بیت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، وہاں پہ یہ بھی کہنا کہ حج کے موقع میں مکہ مکرمہ میں، حرم مکی کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان اشکالات کا جواب پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے یہ جواب دیے، اور ان جوابوں کو لے کر تم اپنے ملک مصر واپس پلٹو۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ وقت نہیں ہے اس طرف میں جاؤں، حضرات صحابہ کرام کا دفاع کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی غلطیوں کو چھپا لو، کوتاہیوں کو چھپا لو، جو لغزشیں ہوئی ہیں چھپا لو، جو ان کا آپس میں رنجشیں ہوئی ہیں ان کو چھپا لو، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان سے خوشنود ہو گیا، یہ ان سے اللہ سے خوشنود ہو گئے، اللہ نے کہا یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی اللہ کی جمعیت ہے، یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے، یہی اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام، کل کائنات میں تمام نبیوں کی امتوں میں سے جو سب سے افضل امت ہے، سب سے اعلیٰ امت ہے، سب سے عظیم امت ہے، جو جیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کٹے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خوشی میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور حالت اضطرار کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہے، خوشحالی میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہے، تنگ دستی میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہے، کبھی کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ حضرات صحابہ کرام تمام انسانوں میں سے سب سے افضل ترین ہیں، ان سے گناہ غلطیاں سرزد ہوئیں بحیثیت انسان، لیکن ان کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، یا پھر جو دنیاوی معاملات تھے ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، معیت، آپ کا ساتھ، یہ ایسا شرف ہے جس وجہ سے اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے ان کی غلطیوں کو اچھالنا، عام لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنا، یہ گمراہی کا رستہ ہے اور یہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا رستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رستے سے محفوظ فرمائے اور صحابہ کرام کی عظمت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ اقول قولی ھذا